آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 152 کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو حصہ چہارم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ یہ عمارت عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ بلکہ اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک جوں کی توں قائم رہی۔ سن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ حرم مکہ پر مکمل ہو گیا۔ یزید نے اپنا لشکر حسین بن نمیر کی قیادت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے مکہ بھیجا۔ اس نے حرم شریف کا محاصرہ کر لیا اور منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسائے۔ اس سنگ باری سے عمارت کعبہ میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئے۔ وہ ظالم اللہ کے گھر پر ابھی پتھر برسا رہا تھا کہ یزید کی موت کی اسے اطلاع ملی اور اسے اپنا محاصرہ اٹھا کر بے نیل و مرام یعنی مقصد حاصل کیے بغیر لوٹنا پڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خستہ عمارت کو گرا کر ان بنیادوں پر کعبہ مقدسہ کی اثر نو تعمیر کی جن پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ 2 دروازے سطح زمین کے برابر رکھے، ایک مشرقی سمت اور دوسرا مغربی سمت میں، ایک داخل ہونے کے لیے دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار زیادہ عرصہ برقرار نہ رہا۔ حجاج نے مکے پر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حجاج کو مکے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو کعبے کی تعمیر کے بارے میں لکھا۔ اس نے عذرا بوس حکم دیا کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کرائی ہے اور جن بنیادوں پر پہلے تعمیر کی گئی تھی انہی پر تعمیر کی جائے۔ ہجر کے حصے کو حسب سابق باہر رکھا جائے گا۔ 2 دروازوں کے بجائے ایک دروازہ رکھا جائے، دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے۔ جب اس کے حکم کے مطابق کعبے کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب وہ اظہار ندامت کیا کرتا اور حجاج پر لعنت بھیجتا۔ آخرکار بنی امیہ کا عہد حکومت اختتام پذیر ہوا۔ ان کی جگہ عباسی خلافت کا آغاز ہوا۔ ان کے خلیفہ مہدی نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو گرا دے اور پھر کعبے کو اپنی اصلی بنیادوں پر تعمیر کرے۔ اس نے اس کے بارے میں امام دار الہجرہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ اس عالم ربانی نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ فرمایا انی اکرہ ان یتخذها الملوک ملعبا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس طرح کعبہ مقدسہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، یعنی جس کا جی چاہے گا پہلی عمارت کو گرا کر اپنے نام سے نیا کعبہ بنانے لگے گا، اس طرح اس کا تقدس مجروح ہوگا۔ خلیفہ مہدی نے امام کی رائے کے سامنے سر جھکا دیا۔ آج تک کعبے کی وہی عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت و شرف کے ساتھ اپنے اس مقدس گھر کو ابد الآباد تک سلامت رکھے۔ ہم گنہگاروں اس شعاروں کی جائے بنا برقرار رہے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جن محامد و کمالات کا مرقع زیبہ تھی، اس کی شان دل نوازی کو آشکار کرنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ناظرین کرام کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں اس واقعے کو یوں قلمبند کیا ہے۔ آپ کا نام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل الکعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سعدی تھا جو بنی معن خاندان کے خاتون تھی۔ بچپن میں وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال آئے ہوئے تھے کہ بنی قیس قبیلے کے شاہ سواروں نے ان کے خیموں پر دھاوا بول دیا، ان کے ساز و سامان کو لوٹا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور عکاظ کی منڈی میں انہیں جا کر فروخت کر دیا۔ حکیم ابن حزام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے 400 درہم کے عوض انہیں خرید لیا اور اپنی پھوپھی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت آزاد کر دیا اور بچوں کی طرح ان کے ساتھ محبت و پیار کا برتاؤ فرماتے رہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ اپنے لڑکے کے فراق میں دیوانے ہو گئے۔ ان کی تلاش میں ملک ملک کی خان چھان ماری۔ اپنے بیٹے کے فراق میں جو قصیدہ انہوں نے لکھا اسے پڑھ کر آج بھی دل پسیج جاتا ہے۔ اس کے چند اشعار آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ایک بدو کی بلاغت اور اس کے درد و سوز سے آگاہی حاصل کریں۔ میں زید کے فراق میں ہر وقت روتا رہتا ہوں، مجھے اس کے حال کا کوئی علم نہیں کہ کیا وہ زندہ ہے
تاکہ اس کے لوٹ آنے کی امید کی جائے یا موت کی آغوش میں سوچ چکا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو پھر بھی اس کی یاد ستانے لگتی ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو اس کی آتش شوق کو بھڑکا دیتی ہے۔ اس کی جدائی میں میرا غم، اس کے متعلق میرے اندیشوں کا سلسلہ کتنا طویل ہے۔ میں اپنی اعلیٰ نسل کی سانڈنے کو زمین پر چلاتا رہوں گا، اور نہ میں اس کی تلاش میں طواف کرنے سے تھکوں گا، اور نہ ہی میری اونٹنی۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں اس کی طرف سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ ہر شخص فانی ہے، اگرچہ امید اسے دھوکے میں رکھے۔ اتفاق سے قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے مکے آیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا، اور انہوں نے بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا، اور انہیں بتایا کہ آپ کے والد آپ کے ہجر میں دن رات روتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے سارے ملک کا چپا چپا رون ڈالا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ میرے والد کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا۔ میرے دل میں اپنے قوم کا شوق موجزن رہتا ہے، اگرچہ اپنے وطن سے بہت دور ہوں۔ میں ایسے گھر میں سکونت پذیر ہوں جو مشاعر کے قریب ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک شریف خاندان میں زندگی بسر کر رہا ہوں، جو لوگ بڑے کریم و نفس ہیں، جو پشتا پشت سے اپنے علاقے کے رئیس ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے فرمان باری تعالیٰ ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، دنیا بھر کے مسلمان اور سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہیں اور دعاؤں کے لیے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔